فرمایا گچھا بڑا اتنا اگر میں توڑ کے لے آتا اس وقت سے لے کر قیامت تک تم کھاتے رہتے ختم نہ ہوتا. طاقتور اتنا ثابت کیا. واقعی جی صاحب توجہ کرنا, بات سائنٹیفک ہے تھوڑی سی مشکل. سرکار کا ہاتھ ابھی فل آگے نہیں گیا. پوری اگر میں اٹھاؤں چاولوں کی اور میں نے 11ویں شریف کے لیے اٹھانی ہے تو میں قریب سے اٹھا سکوں گا, دور سے نہیں. ثابت یہ ہوا سرکار نے اتنا بڑا گچھا قیامت تک کے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے. پتا چلا سرکار کا ہاتھ ابھی قریب تھا. اٹھا کے چیک کر لینا صبح, کوئی بھی چیز اٹھانا اگر جسم سے جڑا ہوگا اس میں انرجی زیادہ ہوگی, دور چلا جائے گا انرجی کم ہو جائے گی. سرکار کا ہاتھ جسم سے بھی دور نہیں گیا, ابھی قریب ہے. تو ایک جہان چھوڑ کر, ساتوں آسمان چھوڑ کر, سب کچھ چھوڑ کر جنت تک پہنچا, ابھی قریب ہے. اب مجھے بتا ختم نبوت کا پرچار کرنے والے اگر نبی کا گنبد سے یہاں تک ہاتھ کی طاقت نہیں مانے گا, ہاتھی کیسے ثابت کرے گا؟ تو پھر میرے امام محمد رضا کو مان, حسام الحرمین کے بغیر آئین میں دوسری ترمیم پوری نہیں ہوتی. حسام الحرمین کے بانی کو مان جس نے کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو, نور چاہیے دینے والا ہے سچا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں, آپ یہ کہیں گے کہ یہ آپ کی باتیں ہیں فرضی, اور منطقی اعتبار سے یہ آتا ہے تصور میں. علماء کرام کی باری کا عرض کرنا چاہتا ہوں منطق کے حوالے سے, پہلے تصور پھر تصدیق. اور یہ ہے تصور جو بھی میں نے عرض کیا کہ سرکار کی حدیث میں سے یہ حکمت نکلتی ہے. اب اس کی تصدیق کیسے کی جائے؟ آؤ نا تصدیق بھی پیش کرو. لمبا نہیں جانا چاہتا, بات صرف وہ عرض کروں گا جو ہر دل تک پہلے سے پہنچی ہوئی ہے. مولا یا صلی وسلم دائما علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم. جانتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ بردہ کسے کہتے ہیں؟ قصیدہ چادر شریف. اور اس میں چادر کا ذکر کہاں سے آیا حضور؟ چادر کا ذکر اس میں نہیں آیا, اس پر ڈالا گیا. حضرت امام بصیری رحمہ اللہ کو ہو گیا فالج, صدیوں کا فاصلہ, سرکار کا وصال ہو چکا, عام آنکھ سے پردہ ہادی نے کر لیا, عام آنکھ سے کملی والے نے پردہ کر لیا. صدیاں گزر گئی, امام بصیری آئے, امام بصیری کو پڑ گیا فالج, فالج کا اٹیک ہوا. اب چار پائی پر لیٹے ہیں, قصیدہ بردہ شریف لکھا, یہ مولا کے صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار آگئے. مثال کے بعد صدیاں گزر جانے کے بعد امام بصیری کے کمرے میں آئے, وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد, تشریف لائے. آ کر امام بصیری کے جسم پر پھیرا ہاتھ, وہی جو گچھے کو پھیرا. جب پھیرا امام بصیری کا فالج ختم, تندرستیاں مل گئیں, اور سرکار نے اس قصیدے کے تحفے کے طور پر, انعام کے طور پر ایک چادر عطا کی جسے عربی میں بردہ کہتے ہیں, وہ عطا کیا. جب صبح ہوئی حضرت امام بصیری نے دیکھا فالج بھی نہیں, سرانے چادر بھی ہے. گلی میں گئے, ایک اللہ کے ولی نے کہا کوئی قصیدہ سنا نا جڑا اللہ کی سائیاں نو سنائے. کہا کون سا؟ آپ نے کہا وہی جس کے بدلے میں چادریں نہیں آنی. یار معاملہ صرف اتنا ہے, میرے آقا اس کو ہادی نظر نہیں آتے جس کی آنکھ گندی, جس کی آنکھ صاف. کملی والے کا دیدار اس کے لیے بھی عام ہوتا ہے. اس
کے لیے ہاتھی میرے آقا ہیں، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں. میرے آقا کا جنازہ ہوا، نقل بھی بلوانا پھر بھی نہ بولیو. آقا کا جنازہ ہوا. شریعت میں جنازے کی کتنی رکعتیں اور تکبیریں ہیں؟ آقا پر کسی نے نہیں پڑھی. جس کا جنازہ نہ ہو اب آپ کے سامنے ولی کلی قوم ہاتھ پر میں سے لمبی گفتگو کرنا نہیں چاہتا، ورنہ نبی کی شان اور نیک ماں کا بچہ بھی ہو تو مشکل تو کوئی نہیں. میں صرف اصول بیان کیا، میں نے اپنی ماں کا ذکر نہیں کیا. میں نے بس ایک اصول بیان کیا کہ ماں نیک ہو، اس کا بیٹا نیک ہو. سرکار کی شان بیان کرنے والا ہو تو شانیں ختم ہونے والی نہیں. لیکن عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ والی نشانیاں میں نے پوری کی. اب یہ والی عرض کر کے تمہیں ہاتھ جوڑنا چاہتا ہوں، رب رسول کا واسطہ ہے. قرآن کو تم مان جاؤ، میں صحیح نہیں مانتا، تم تو مانو. مانو گے؟ نہ کرو، وعدہ نہیں کرنا، ارادہ کرنا ہے. مانو گے؟ ہاتھ کھڑا کرو جو قرآن کو مانو گے. کیونکہ سب لوگ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں اسٹیج والوں کو تو میں یوٹیوب پر بلاؤں، میں اپنے جیسے بھائیوں سے عرض کر رہا ہوں، ہاتھ نیچے کریں. مانیں گے؟ ایک دفعہ زبان سے کہیں، مانیں گے؟ چلو ہونے تک لگے. آپ کے علاقے میں مرزائی ہیں کتنے؟ 163 بندے. اچھا، یہ ہے قرآن مجید سورہ ممتحنہ آیہ مبارکہ نمبر 1. اس میں قرآن نے ایمان والے جو غیرت والے ہیں ان کو غیرت کا درس دیا ہے. تو اندر لوٹنے لگی آنکھوں سبحان اللہ. انہوں نے بھی کو نہیں پتا. قرآن مجید نے کہا پہلی آیہ مبارکہ پارہ نمبر 28، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. قرآن نے کہا، اب یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الکافرون نہیں کہا، یا ایھا المنافقون نہیں کہا، یا ایھا الذین بھی نہیں کہا، بلکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. اپنے لوگوں سے رب نے بات کی، راز کی بات صرف اپنے لوگوں سے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. تو ایمان والے ہو، اپنے دشمنوں نو تے میرے دشمنوں نو یار تے نہ بناؤ. میں نہیں، قرآن نے کہا ہے. نشانی چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ کا ٹائم بھی نہ ویسٹ ہو. یا ایھا الذین آمنوا، جیڑا جیڑا ہویا آمنو گل ہے اودے واسطے. رب دے دشمن اپنے دشمن نو یار نہ بناؤ. یہاں پر مفسرین نے ایک جملہ کہا، صرف وہ عرض کر کے آگے کہہ جاتا ہوں. اللہ نے عدوی و عدوکم کہہ کے کہا، جے مان لیا جے تے جیڑے رب دے دشمن اوہی تیرے دشمن. جے مان لیا جیڑے رب دے یار اوہی تیرے یار. رب نے یہاں ایمان والوں کو اپنے ساتھ رکھا. تے جے رب دے دشمنوں نال اللہ کو یاری تے پھر رب رسول نال تعلق نہیں. اپنے کو تے گل ہی نہیں کرنی. قرآن مجید جے ساڈے سامنے ہے. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام سورہ مجادلہ کی آیہ مبارکہ نمبر 14 پارہ نمبر 28. یہ میں یہاں سے شروع کرنے لگا ہوں جہاں پہ رکوع نمبر 2 ختم ہوتا ہے. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منهم ویحلفون علی الکاذب وهم یعلمون. اللہ نے فرمایا محبوبہ کدی ایجے بندے بھی تکے نہیں جنہاں تے غضب ہوئے تے انہاں نال یاریاں لان. محبوبہ کوئی ایہو جے بندے بھی ویکھے نہیں
رب نے بے وقوفاں دی کیٹیگری بیان کی تھی. محبوبہ کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے جو غضب شدہ لوگوں کو یار بناتے ہیں. ساتھ ہی اللہ نے فرمایا ما ہم منکم بلا منہم. محبوبہ نہ تیرے نے نہ انہاں دے نے. اب کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو میرے ادارے سے وابستہ بھی ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, آپ میں سے بھی ہیں, مجھ میں سے بھی ہیں, جڑے کہنا دے چاہ رہے ہیں تو نہ کرو. وہ رہنا دے پاکستان بھی چینے انہوں کو کر لے کرنا لی یار, انہوں نے بھائی کٹ کریے یار کوئی کم ہے یار, کوئی وہ تعلیم دو جڑی رنڈی ملتی ہے. تو میں نے میرا پتر تیری تعلیم وچ بھی فرق ہے, تیرے ماں پیو جڑی دتی ہے اس دتی تربیت وچ بھی فرق ہے. میں اپنے کو گل کراں تے ہاں کافر. میں کھول لئی 12 سورۃ نائی ہود تے آیت مبارکہ دا 100 نمبر 13 ایتھو شروع ہوندی ہے. اللہ فرمایا بلا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون. اللہ فرمایا ظالمہ بننا چکو نہیں تے آگ لگے دیجئے. جھکنا صرف جھکاؤ, صرف جھکاؤ. بلا ترکنوا آگے عرض کرتا ہوں الی الذین ظلموا. اللہ نے فرمایا او لوگو کوئی نہ ظالمہ بل جھکاؤ نہ رکھو. سوچی پہ پچھلے مہینے 10,000 لیا اگم مولوی جانا ٹور تو میں کدھر جھکاؤ رکھا. ادھر لا ڈنڈی تلوار سے کون دیتا ہے دینے کو, دینے والا ہے سچا. آگے عرض کرنا چاہتا ہوں, ٹائم کافی ہو گیا, آخری آیت مبارکہ عرض کرنا چاہتا ہوں. کئیاں دے پہنا برا مر جائی تے کئیاں دے یار دوست بھی مر جائی. وہ کرنے چاہیے کڑے پاسے بھائی. دیکھو قتل کرنے کی میں نے ایک دفعہ بھی بات نہیں کی ہے, کی ہے تو بتاؤ, کہا ہے میں نے میں شریعت کے خلاف نہیں کروں گا چاہے دل جتنا بھی سڑے, شریعت کے خلاف نہیں کروں گا. آ جائیے سورۃ توبہ پر, پارہ نمبر ہے 10 اور اس کی آیہ مبارکہ نمبر ہے 23. اللہ وحدہ لا شریک له ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون. سوکھا سوکھا ترجمہ کریے تے تقریر مکائیے. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو, لو دو تیار پڑھیے, اے ایمان والو اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کریں. ان استحبوا الکفر علی الایمان, اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کریں پھر باپ نو باپ نہ سمجھی, برا نو برا نہ سمجھی. جنہ نہیں منیا حضرت نوح دے بھی نہیں ہوئے. آگے ہوگا کیا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی کرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. ایتھے تے دیڑے کٹ جے دا جیڑا حال یزید دا اوہی حال پھر تیرا. فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. بس وہ ظالموں میں گنا جائے گا, ظالموں میں ہو جائے گا. یاد رکھو جس کا کملی وعدہ ہے سارا جہان اسی کا ہے. مجھ کو پیر و مرشد نے بات یہ بتائی ہے, ان کے قدموں کیسے ہے, اس کی کل خدائی ہے. اس کے قدموں پہ جو مر گیا اس کی کل خدائی ہے. حضرات ذی وقار, یہ قرآن مجید آپ کے سامنے, اسے اسی الماری میں رکھ دیجئے. میں نے دونوں نکات قرآن مجید میں سے ہی عرض کیے ہیں. ریکویسٹ یہ کرنا چاہتا ہوں خدا کے بندوں, ایک تو قرآن پڑھو. ہمارا نبی آخری نبی ہے, آج بھی کرم کرنے والے ہیں.
آج بھی ہادی ہمارے آقا ہیں۔ دوسری بات یہ ہے اتھے بیٹھ کے تے سرکار دے نعرے معاشرے جا کے شریکاں نال یاریاں اے غیرت دیاں نشانیاں نہیں۔ بائی کاٹ کرنے پر کوئی پابندی نہیں۔ نون لیگ والے بھی کہتے ہیں کہ جڑا گیا پٹی اے دے گھر او ساڈا نہیں۔ پی پی والا بھی کہتا ہے کہ جڑا گیا پٹی اے دے گھر او ساڈا تے سانوں بھی حق حاصل ہے مسلماناں نوں کہیے جڑا رسول اللہ دا ہے اور مرزائیاں دے گھر جاندا بولو تے صحیح ہے۔ جڑا سرکار دا سچا غلام ہے مرزائیاں نال یاری لاندا مرزائی کا جو یار ہے مرزائی کا جو یار ہے میں نے قرآن سے ثابت کیا ہے قرآن سے ثابت کیا ہے۔ اب معیار غلط یہ ہے اگر تیرا پتر اٹھ کے تیرے شریکاں دی بیٹھ کے بوے تے آکھے ابا تو چاہ بڑی سوادری لب دی ہے ابا کہندا پتر مر جاندی ہوں اے جملہ نہ کہندی ہوں میرے شریکاں دے بیڑے پڑھن تو پہلا مر جاندی ہوں نسل نو لاج لائیا اور میرے سرکار کے غلاموں رب بھی کہتا ہے کلمے یار دے پڑھے بڑے شریکاں دے بیڑے ایسا کرنا سچی پہ گئے پنڈا ہے کوئی انہاں سمجھے سی فارمی مولوی لیب نے انہیں پر ادھروں دو ادھروں کرنے ہیں پتر گالی جی نہیں اللہ دے فضل و کرم نہ ہر روز ایک کوئی نیت لے کے جائیدہ ہے 7 باری مرزائیاں دے قاتلانہ حملے ہوئے نے اور یہ تئی کامیاب نہیں ہوئے موت دا پرمانہ حضرت اسرائیل کو ہے 8ویں باری زہر دا پیالہ پڑھیا پیتا تے موت پھر بھی اسرائیل دے کول ہے مرزائیاں نو لبا کچھ نہیں وہ میری باری ہے تسی تو بولو نا مرزائیاں نو لبا کچھ نہیں سرکار کول زندگی سرکار کول ساریاں دولتاں جی وہ ذرا جڑیاں ہر ایک نعرہ بلا وہ جڑیاں ہر آقا تیری شان کی خاطر 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 مرزائی کا جو یار ہے 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 آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر انشاءاللہ دعا ہوگی، انشاءاللہ دعا فرمائیں گے۔